قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ملنا انسان کے لیے سراسر اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے۔ اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، انسان کی تنہائیوں میں، انسان کے غموں میں اس کی غمخوار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا۔ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، ان میں نمبر 1 نیک اولاد ہے، یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں، خصوصاً ان کی دعا۔ تو فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے منصوبے جاری رہیں، یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے۔ اور نمبر 3 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لیے کام نہیں کریں، اپنے کل کے لیے بھی کریں۔ ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں، اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں۔ ہمارے لیے صرف ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں، ہماری اولاد کے اعمال بھی ہمارے حق میں یا خلاف حجت بن سکتے ہیں۔ جہاں اولاد انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی۔ اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی۔ جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بدعمالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہوگی۔ تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے
جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے. یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے اگر بظاہر آپ آنکھ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے. تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے، سب سے بڑی نعمت سمجھے. کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا، ادھار نہیں لے سکتا، کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا. بسا اوقات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی، وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے، وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں، یعنی خود اپنے اعمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی. اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو. گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے، اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اس چیز پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی. ہاں، بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے. اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں پر. یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی. وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاکیدیں کر جائے. انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا. اسی طرح پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم تیرے الہ، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے الہ کی عبادت کریں گے
جو ایک ہی الہ ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کے تابع دار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان